السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، آج عید الاضحیٰ ہے، جس کو ہماری مقامی زبان میں عید قربانی کہتے ہیں۔ پاکستان کے شاید کوئی قابل ذکر شہر، دیہات، گاؤں، قصبہ ہو جہاں عید الاضحیٰ نہ ہو یا ایک قربانی نہ ہو رہی ہو، اور یہ بات بھی پورے وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے 250 ملکوں میں شاید کوئی ملک ایسا ہو جس میں عید الاضحیٰ نہ ہو رہی ہو، بے شک 2% مسلمان ہو، 1% مسلمان ہو۔ قربانی لفظ قربان سے نکلا ہے، جو ہمارے ہاں عید قربانی کہتے ہیں، لفظ قربان سے نکلا ہے۔ قربان قرب سے نکلا ہے۔ دینی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ عمل جس کے کرنے کے بعد بندے کو اللہ کا قرب مل جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ وہ عمل جس کے کرنے کے بعد بندے کو اللہ کا قرب مل جائے، نزدیکی مل جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قربانی گائے، بھینس، دمبے، بکرے کے کرنے کو کہتے ہیں، اور اگر یہی ہے تو دنیا کا ہر مسلمان تو یہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگوں نے یہ قربانی کی ہوگی جس کو ہم کر رہے ہیں؟ اپنے گرد و پیش میں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے قربانی کی نہیں۔ تو اگر یہ گائے، بھینس، دمبے کی قربانی سے قرب ملتا ہے تو کتنے لوگ محروم ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی اصل گائے، بھینس، دمبے کی قربانی نہیں ہے۔ تو پھر قربانی کیا ہے؟ قربانی وہ ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں اللہ کریم نے بیان کیا۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو اصل قربانی کا علم ہے، چونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ اگر اللہ کا قرب نہیں ہے تو مسلمان لاش ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب قربانی کے لیے اگر یہ گائے، بھینس، دمبا شرط ہے تو کئی لوگ، بلکہ لاکھوں ہا لوگ، بلکہ کروڑ ہا لوگ اللہ کی قربانی سے قرب سے نکل جاتے ہیں، جو کہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی وہ ہو چکی ہے کہ شاید متوسط درجہ ایک آدمی اپنے سال بھر کی تنخواہ کو سیو کرے اور اس میں کچھ خرچ نہ کرے، پھر بھی شاید قربانی نہ خرید سکے۔ تو قربانی اصل ہے کیا؟ تو قربانی وہ ہے جو سورہ نحل کی آیت 1، 2، 3 میں بیان کی گئی کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک عہد لیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ اے ابراہیم تم تسلیم و رضا کا وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ جو میں تمہیں کہوں گا تم کرو گے۔ اسلم کے معنی ہیں ہر حال میں اللہ کی ماننے کا عزم بالجزم کرنا۔ میں سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں غربت میں ہوں، میں دولت میں ہوں، میں اقتدار میں ہوں، میں قید میں ہوں، میں اپوزیشن میں ہوں، میں جوانی میں ہوں، میں بڑھاپے میں ہوں، میں تجارت میں ہوں، میں زراعت میں ہوں، میں اللہ تیری مانوں گا۔ تیرے حکم بارش کی طرح برسیں گے، میرا دل اس بارش کو پیاسی زمین کی طرح جذب کر لے گا۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا عزم بالجزم کرنا، اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ اور سورہ نحل کی آیت 1، 2، 3 میں یہ کہا گیا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ ابراہیم جس کائنات میں تم جا رہے ہو، بے شمار لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں گے، توقع کریں گے، خواہش رکھیں گے کہ تم میری مانو، لیکن تم نے ایک بات گرہ میں باندھ لینی ہے کہ قیامت آ جائے، زمین آسمان بن جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، تم نے اطاعت، تسلیم و رضا صرف میری کرنی ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے، اس وعدے کے وفا کے لیے جو توڑنا پڑے، جو چھوڑنا پڑے، جو موڑنا پڑے، جذبات کی قربانی، معاش کی قربانی، اخلاق کی قربانی، وطن کی قربانی، رویوں کی قربانی، عزیز و اقارب کی قربانی، رشتوں کی قربانی، دنیا کے جس چیز کو قربان کرنا پڑے، اس علم کو بلند کرنے کے لیے کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میرا اور آپ کا عہد ہو گیا، میں ہر حال میں تیرے ماننے کی بات پورے کروں گا۔ ہمیں کہا گیا فاتبعوا ملۃ ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو،
تم بھی ابراہیم کی طرح یہ عہد کرو کہ تم بھی اپنی جوانی میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، سکھ میں، امن میں، محبت میں، غصے میں، پیار میں میری مانو گے، بلوغت سے لے کر وفات تک سفر حضر میں میری مانو گے، چونکہ تم ملت ابراہیم ہو، ذریت آدم ہو، ملت ابراہیم ہو، امت احمد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمیں کہا گیا فتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کے طریقے پہ ہو، لہٰذا تم بھی یہ عہد کرو۔ تو یہ عہد کرنا یہ ہے اصل قربانی۔ اب یہ عہد غریب بھی کر سکتا ہے، یہ عہد امیر بھی کر سکتا ہے، یہ عہد شہری بھی کر سکتا ہے، یہ عہد دیہاتی بھی کر سکتا ہے، یہ عہد افسر بھی کر سکتا ہے، یہ عہد ماتحت بھی کر سکتا ہے۔ باقی رہا وہ جو قربانی ہمارے ہاں متعارف ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے عمر بھر کے اس عہد کے نبھانے کی جزا کے طور پر بطور انعام دیا گیا۔ تو جس کو ہم قربانی کہتے ہیں یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کے انعام ہے، قربانی اور ہے۔ جس کو اقبال کہتا ہے نا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہمارے یہاں کچھ سالوں سے، بلکہ بے شمار سالوں سے یہ طے ہو گیا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے کہ تمہاری توجہات، ہمارا ذوق، ہمارا سوال، ہمارے جواب، ہمارا انٹرسٹ سارا اس جانور کے وجود پہ، عمر پہ، سینگ پہ، قد پہ، قامت پہ، زخم پہ، دم پہ لگ جاتا ہے۔ اور آسمان کے فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ امت جس کو 2 اور 2 4 کی طرح ریاضیاتی انداز میں سورہ نحل کی 123 آیت میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک دمبا فدیناہ بذبح عظیم، یہ تو انعام تھا، قربانی نہیں تھی۔ قربانی تھا جذبوں کی، وطن کی، خواہشوں کی، تعیشات کی، اسراف کی، غیر اسلامی کاموں کو ترک کرنا، یہ قربانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس عہد کو نبھایا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے چونکہ ہم اس راستے کے راہی نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا ابراہیم کی طرح اسلم تو کا پھریرا لہراؤں گا، اور میں نے ساتھ اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی عضو اگر تیرے حکم کی نافرمانی کرے تو اس عضو کو بیکار کر دینا، معطل کر دینا، پیرالائز کر دینا، مفلوج کر دینا۔ چونکہ پیرالائز اور معطل، اس کو کیا کہتے ہیں پیرالائز کو؟ مفلوج عضو بہتر ہے نافرمان عضو سے۔ بے حیا آنکھ سے، نور سے محروم آنکھ بہتر ہے۔ کہنے لگے میں نے ابا ابراہیم کی ملت پہ چلنے کا عہد کیا تھا، اور میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، اگر میں ابراہیم کے طریقہ اسلم تو کا عالم میرے ہاتھ سے پھسل جائے تو تم جسم کا جو عضو میری نافرمانی کا دے اس کو بیکار کر دینا، چونکہ اگر عضو کارآمد رہا اور نافرمان رہا تو دوزخ کا باعث ہوگا۔ تو وفات کے وقت اپنے بیٹے ابراہیم عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے محرم کے آخری دنوں، بلکہ محرم سے پہلے ذی الحج کے آخری دنوں میں، کہ بیٹا دیکھو میرے تمام اعضاء سلامت ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرے باپ نے اپنے باپ ابراہیم کی قربانی کا عہد کیا تھا۔ اقبال جو کہتا ہے نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ اس دور میں براہیمی لوگ نہیں ملتے۔ یہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آپ نظر کریں کہ پوری کائنات کو بلائنڈلی اوبے کرنے کا کہا گیا کہ اندھا دھند بلا مشروط اطاعت کرو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سورہ بقرہ کی 131 آیت میں کہا گیا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے محبوب کائنات آپ کے پیچھے چلے گی اور آپ ابراہیم کا طریقہ لیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کریڈبلٹی میں، اعزاز میں، تفردات میں، امتیازی مقامات میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو کہا گیا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے محبوب آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی اتباع کریں، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ اسلم تو یعنی تسلیم و رضا۔ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ تڑپا کہ قیامت کر دی، یعنی جو تو نے کہا وہ کر لیا۔ احمد ندیم قاسمی کا جذبوں سے معمور شعر ہے نا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی،
اگر ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں اور پراسپیکٹو میں دیکھیں کہ اللہ جب تیرا حکم ملا میں نے باپ سے ترک محبت کر دی، قوم سے ترک محبت کر دی، نمرود سے ترک محبت کر دی، میں نے چھوڑ دیا، دل مگر اس پہ وہ تڑپا کہ قیامت کر دی۔ اگر ہم ایک دن ابراہیم کے اس عزم کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ابراہیم کا قد و قامت کیا تھا علیہ السلام۔ لیکن چونکہ ہم ایک آزاد زندگی گزارنے کے عادی ہیں، جو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا بول لیا، جو چاہا سوچ لیا، جو چاہا کھا لیا، جہاں چاہا چلے گئے، جہاں جس سے چاہا عہد وفا نبھا دیا، اس لیے ہمیں مقام ابراہیم کا ادراک اور شعور ہو نہیں سکتا، چونکہ ہم اس راستے کے راہی نہیں ہیں، ہم نفس کے غلام ہیں، بیوی کے غلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ آزمایا گیا، اور جتنی آزمائشیں کھول کے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، ہر نبی مقام تسلیم و رضا کی بلندیوں پہ فیض ہے، بلکہ نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت مقام تسلیم و رضا کی بلندیوں پہ فیض ہے۔ ایک ایک صحابی نے عمر بھر ابراہیم علیہ السلام کے علم اطاعت کو اٹھایا اور نبھا دیا، لیکن تسلیم و رضا کے جو دل نواز منظر، جو روح پرور منظر، جو ایمان ساز منظر، جو یقین افروز منظر تابناک انداز میں سورج سے زیادہ روشن ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، کسی نبی کے آتے نہیں۔ باپ کے مقابلے میں دو موقعوں پہ مشکل کام ہے۔ چچا آزر، قرآن اس کو باپ کہتا ہے۔ باپ کیوں کہتا ہے؟ کہ چچا ہو کر اس نے باپ جیسا رویہ اختیار کیا، یعنی شفقت میں، محبت میں، خدمت میں، تکریم میں، انویسٹمنٹ میں آزر نے وہ کام کیا جو باپ کا، اس لیے قرآن مجید میں لے ابھی ہی آزر، اس کے باپ آزر نے کہا۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ باپ آزر نہیں تھا، چچا آزر تھا، لیکن اس نے اتنی کمٹمنٹ کی، عہد کو اتنا پورا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو ابا کہتے تھے۔ اور وہ بت گر ہے، بت فروش ہے، سورس آف انکم بت فروشی ہے، نمرود کا مشیر خاص ہے، قوم کا سردار ہے، مذہبی رہنما ہے، عرب پتی ہے، سے بڑی ہے، اور ڈیپینڈنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے۔ ابراہیم علیہ السلام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کھانے پینے میں، رہائش میں، لینے دینے میں مکمل سپرویژن آزر کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آزر کے مقابلے میں اسلم تو کا منظر عام کرو۔ کیا کرے کہ آزر کہتا ہے بت فروشی، آپ بت شکنی کرو۔ 180 کے اینگل پہ مخالفت پہ جا کے کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کہتا ہے بت فروشی، تم کہتے ہو بت شکنی۔ وہ کہتا ہے میری مانو، تم کہتے ہو اللہ کی مانوں گا۔ تو دو امتحان آئے ہیں، بڑے مشکل امتحان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آزر کے مقابلے میں اپنی دعوت کا آغاز کرو۔ پورے عراق کے علاقے میں، اور کا علاقہ شہر ہے عراق کا، کوفہ کے پاس ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس علاقے میں جتنا بھی بت پرستی کی جاتی ہے، یا بتوں کی سپلائی دی جاتی ہے، یا بتوں کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس سب کا ٹھیکہ آزر کے پاس ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ آزر کے مقابلے میں کمپین چلاؤ کہ ان بتوں سے، ان لکڑیوں سے، ان پتھروں سے، ان شجروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی طاقتور دعوت ہے کہ مت پوچھیں۔ اور مشرک جس کا رزق روزی وابستہ ہو جائے شرک سے، اس کو دوہری پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو آبا و اجداد کا عقیدہ، اور دوسرا اس نہیں کہ لیکن پھڑپڑی رنگ چوکھا آ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ توحید کی دعوت چل گئی تو یہ بت، یہ شجر، یہ حجر میرے ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے اسلم تو کہا۔ ایک دن باپ کے مقابلے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے، پتہ چل جائے دن کس کو کیسے گزرتا ہے۔ ہم حکمتوں کے عادی، مصلحتوں کے عادی، مفادات کے عادی، ایک دن گزار کے دیکھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مہینے گزارے ہیں، ہفتوں گزارے ہیں، سالوں گزارے ہیں، تاریخ خاموش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اتنی طویل ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ پینڈا سالوں کا ہے۔ ایک سرد جنگ ہے، پھر بالآخر یہ جنگ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور اتنی کھل کے سامنے آتی ہے کہ دو سزاؤں کا اعلان کرتا ہے آزر، لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ اگر آپ نے میرے مقابلے میں دعوت ترک نہ کی، بت فروشی کی جو تم کہتے ہو، بت شکنی کا کام نہ چھوڑا، تو میں تمہیں سنگسار کروں گا۔ لارجمنک رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، اور میں تمہیں متروکہ غیر متروکہ، منقولہ غیر منقولہ، ہر قسم کی جائیداد سے آنکھ نامہ دے دوں گا۔ گویا معاشی دھمکی بھی ہے اور گویا جسمانی دھمکی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، بہت چھوٹی سزا کا اعلان کیا، میرا جرم تو اس سے سنگین سزا کا تقاضا کرتا تھا۔
اس سے جو مشکل امتحان ہے وہ یہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک آزر مشرک ہے، نظریاتی کافر ہے، میرے مقابلے میں آ گیا ہے، بت فروشی کرتا ہے، ایمان فروشی کرتا ہے، لیکن یہ سارے اس کے کرتوت اس کے تیرے اور اس کے چچا ہونے کے تعلقات میں رکاوٹ نہیں آ سکتے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی تھا، شوہر مرتد ہو گیا تو شوہر ختم ہو گیا۔ عبید اللہ بن جاش اللہ کے محبوب کے فرسٹ کزن، زینب کے بھائی، مصر حبشہ جا کر مرتد ہو گئے، ان کی بیوی سے اب فرمایا تعلق ٹوٹ گیا، اب عبید اللہ بن جاش تیرا شوہر نہیں ہے۔ پھر حبیبہ سے آپ نے شادی فرمائی مدینہ منورہ میں جا کر، لیکن تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انشیکی ہوتے ہیں، ان بریکیبل ہوتے ہیں، وہ لانگ لائف ہوتے ہیں، ایور لاسٹنگ ہوتے ہیں، فار ایور ہوتے ہیں، جس میں باپ چچا بیٹا ہے، باپ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، زندگی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، چونکہ جس نظم سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو نہیں شیک ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کی بت فروشی کا انکار کرنا ہے، بت گری کا انکار کرنا ہے، مشرکانہ نظریات کا انکار کرنا ہے، شد و مد سے انکار کرنا ہے، گلی محلے میں انکار کرنا ہے، چوک چوراہے میں انکار کرنا ہے، حرام و خاص کے پاس انکار کرنا ہے، خلوت جلوت میں انکار کرنا ہے، کم مجمع زیادہ مجمع میں انکار کرنا ہے، دلائل و براہین سے انکار کرنا ہے، دو ٹوک عقلی منطقی انداز سے انکار کرنا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا کہ انکار کرنے میں وہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے یا چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، اس میں کوئی ناملائم لفظ ایسا نہ آ جائے جس میں اس رشتے پہ خراش آ جائے۔ یہ مشکل کام ہے اس پہلے کام سے بھی۔ اس کو اقبال کہتے ہیں نا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے 45 تک 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ایڈریس کیا ہے آزر کو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ شدت نبی کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہوتی ہے، اور شرک کا عملی منظر اس دور کا آزر ہے، اس کا نمائندہ ریپرزنٹیٹیو ہے۔ شدت کی انتہا اور ادب کی انتہا، ان دو حدوں کے بیچ میں چلنا آدمی نفسیاتی اعتبار سے مر جاتا ہے۔ ایک آدمی سے آپ کو نفرت انتہا کی اور پھر ادب انتہا کا کرنا پڑ جائے تو آپ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے تھوڑی سی نفرت ہو جائے تو ہمارے لہجے انگارہ بن جاتے ہیں، ہمارے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ہمارے چہرے پہ انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ نفسیاتی آزمائش ہے کہ بے شک آزر تمام تر برائیوں کے باوجود تیرا چچا تو ہے نا، یا قرآن کے بقول لفظ اگر ابھی ہی کو لیا جائے تو تیرا باپ تو ہے نا، تو چچا اور باپ کا رشتہ تو انشیکیبل ہے نا، لہٰذا اس کے گناہوں کی شد و مس کو کنڈیم کرنا، لیکن لہجہ نفیس، لہجہ میٹھا، لہجہ شیرین، لہجے میں شہد پنا، ادب میں انتہا، جملوں میں انتہا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا ہمیں کبھی کبھی اندازہ تھا جب کسی سے سیاسی اختلاف ہو جائے، کسی سے مسلکی اختلاف ہو جائے۔ ابراہیم اور آزر کا اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے۔ عربی میں دو زبان لفظ ہوتے ہیں، اصول اور فروع۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے فروعی اختلاف ہوتے ہیں۔ فرع عربی میں شاخ کو کہتے ہیں، اصل عربی میں جڑ کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا اختلاف شاخوں کا نہیں ہے، جڑوں کا ہے۔ تو جڑوں کے اختلاف کے باوجود لہجے کی شیرینی، لہجے کی مٹھاس، ادب کی چاشنی، محبت کا انداز، اس کو سنبھالنے کا حکم ہے، اور ہم فروعی اختلاف پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلکوں میں جتنے اختلاف ہیں، مسلک پرستوں نے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا پروموٹ کیا، اتنا نمایاں کیا کہ اب فروعی اختلافات اصولی اختلاف سے بڑھ گئے ہیں۔ مسجدیں الگ ہو گئیں، قبرستان الگ ہو گئے، جنازے الگ ہو گئے، سلام دعا الگ ہو گیا، شادیوں کی بنیاد نہیں رہتی۔ تو ہم جتنا لہجوں کو پامال کرتے ہیں فروعی اختلاف میں، حالانکہ شاخوں میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ جڑیں گہری اچھی لگتی ہیں، تنا مضبوط اچھا لگتا ہے، شاخوں میں لچک اچھی لگتی ہے۔ شاخیں ایگریرین زبان میں جتنی فلیکسیبل ہوں گی تنا اتنا محفوظ رہے گا۔ ہوائیں گزریں گی تو شاخیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی، تو ہواؤں کا پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا، تنا سلامت رہے گا۔ اور اگر شاخیں تنوں کی طرح مضبوط ہو جائیں، اٹک جائیں، ایک جگہ اٹ جائیں، تو پھر اس کی قربانی تنے کو دینی پڑتی ہے، تنے کی ضربیں جڑوں کو سہنی پڑتی ہیں، جڑوں کی ضربیں پورے پودے کی وجود کے خاتمے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو فروعی اختلاف میں لچک اچھی لگتی ہے۔ ہاتھ یہاں باندھ لیے تو کیا ہوا، یہاں باندھ لے کیا ہوا، اونچی آمین کہا تو کیا ہوا، نیچی آمین کہا تو کیا ہوا، انگوٹھے چومے تو کیا ہوا، انگوٹھے نہ چومے تو کیا ہوا، 8 پڑھی تو کیا ہوا۔ کسی مسلک میں 5 نمازوں کے علاوہ حوالے سے اختلاف نہیں ہے کہ نمازیں 6 ہیں۔ کسی مسلک میں رکوع کے اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکعت میں 4 رکوع ہوتے ہیں، 6 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکوع 2 سجدے۔
آگے تسبیحات میں ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ شاخیں ہیں، ان شاخوں کو شاخیں رہنے دیا جائے، ان کو تنا اور جڑیں نہ بنایا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصولی اختلاف میں، جڑوں کے اختلاف میں، نظریاتی اختلاف میں، مبادیات کے اختلاف میں، بنیادی اختلاف میں لہجے کو اتنا مٹھاس سے کرتے ہیں کہ سورہ مریم کی 42 سے لے کر 45 تک 4 آیتوں میں مسلسل ابراہیم علیہ السلام بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور یا ابتی کو عربی جاننے والے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا شہد کشید کر کے کسی ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس شہد میں اتنی شیرینی نہیں ہے جتنا لفظ یا ابتی میں شیرینی ہے۔ اور فقہا نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ایک لفظ کا تکرار، ریپیٹیشن، دہرانا، یہ نئی نسل کے لیے اس بات کی طرف سبق ہے کہ اپنی محبت کا اظہار اپنے والدین سے کیا کرو، کھوکھلے ڈسٹنس پہ، فاصلے پہ نہ رہا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے میرے ابا، اے میرے ابا، تو اس میں اظہار محبت کی طرف ہے کہ نئی نسل کو یہ کہا گیا کہ والدین کے بڑھاپوں کو تنہائیوں کی دلدل میں نہ پھینکو، اپنے بیٹے ہونے کی محبت کا اظہار رویوں سے، چیزوں سے، تحائف سے، بول سے، آداب سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے کہ وہ آزر باپ سے یہ نہیں کہہ رہا تھا بابا، کہہ رہا تھا او میرے بابا، او میرے پیارے بابا، او میرے دل نواز بابا، او میرے شفیق بابا۔ یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ سارے لفظ کھوکھلے ہیں، کہیں دور ہیں۔ یا ابتی میں ادب، محبت، شیرینی، شہد پنا پھر بھی زیادہ ہے۔ تو بچوں کو اپنے باپ کے اوپر بڑھاپے کی کیفیات کو دور کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ نفسیاتی علاج ہے، صرف باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کرتا رہے۔ پھر یہ مہینوں کی ریاضت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی وحی کی روشنی میں آزر کو تلقین کر رہے ہیں، دل میں درد مندی ہے، آخرت کے مناظر ہیں، گناہوں کا نقصان ہے، سمجھانے کا درد ہے، عقلی نقلی سارے انداز ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام 5 نبی اولو العزم رسول ہیں، ان 2 لاکھ نبی ہیں، 2 لاکھ میں سے 313 رسول ہیں، 313 میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہو کر اس موقع پہ آگے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی، او میرے ابا، او میرے ابا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ سمجھانا، درد، کسک، اخلاص، فصاحت، بلاغت، عقل، منطق، ان سب کے باوجود آزر کا کفر پہ مرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت کا سورج کس کے دل میں طلوع ہوگا، یہ نبیوں کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس کرو گے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام آخر دم تک، یہاں تک اللہ کو کہنا کرا کہ ابراہیم میں نے کہا ہے بس کر دو۔ تو کوئی آدمی اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ، سمجھانے پہ، دلائل پہ، منطق پہ، انظار پہ ناز نہ کرے۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی ایٹسٹیڈ اور پیوریفائی اور نکھری ہوئی دعوت آزر کے دل میں سراغ پیدا نہیں کر سکی، اور آزر کے نہا خانہ دل کے اندر ہدایت کا سورج طلوع نہیں کر سکی۔ اس لیے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو یہ امتحان ہے، اور ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، تمام نبیوں سے میں نسبت ہے، لیکن 3 نسبتوں کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا، ذریت آدم یا بنی آدم لا یفتن، جگہ جگہ پہ وہ آدم کی اولاد ہمیں کہا گیا، ہم آدم کی ذریت ہیں۔ ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم، ہم ابراہیم کی ملت ہیں۔ آمنہ کے لال کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم میرے محبوب کی امت ہو۔ آدم کی ذریت، ابراہیم کی ملت اور آمنہ کے لال کی امت، یہ 3 نسبتیں ہیں۔ ان نسبتوں کا لحاظ ہے، یہ میرا باپ ہے تو اس نسبت کا لحاظ کیا ہے، یہ میرا چچا ہے اس نسبت کا لحاظ کیا ہے، یہ میرا مرشد خان ہے اس کا نسبت کا لحاظ کیا ہے، یہ میرا کولیگ ہے، یہ میرا ماتحت ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب نسبتیں لحاظ مانگتی ہیں، رویے مانگتی ہیں، تو ابا ابراہیم میں ان کی ملت میں ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ گھر میں قریبی رشتوں کے اندر گمراہی دیکھیں تو خاموش تماشائی نہ بنے، باپ ابراہیم کی طرح حرکت میں آئیں، حمیت میں آئیں، گمراہی کو دیکھ کر وہ باپ کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، اپنے آپ کو حرکت میں لیں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھ کر لہجوں کو سنبھالنا اور دلائل کو کرنا، اور پھر اس کے بعد نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ اس پہلے مرحلے پہ پھر بھی کئی بھی لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ حق کرنا ہے، لیکن اس دوسرے موقع پہ آ کے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں کہ کلمہ حق میں انداز بھی حق استعمال کرنا ہے۔
تو گھر میں اگر کہیں گمراہی کا روپ دیکھیں تو یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ ہے قربانی کہ برائی کو دیکھ کر نیک لوگوں کو خاموش رہنا یہ برائی کی تقویت ہے۔ برائی پھیلی اس لیے کہ نیک لوگوں نے برائی کو دیکھا آنکھوں سے، ہاتھوں سے، خیالات سے، اور چپکے سے آگے چلے گئے۔ جس دن یہ سانحہ رونما ہوا کہ نیک آدمی نے برائی کو اپنے سامنے دیکھا اور اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو تبدیل کیے بغیر، اس کی محنت کیے بغیر آگے چلا گیا، وہ دن برائی کی جڑوں پکڑنے کا پہلا دن تھا۔ کسی نے پوچھا بے نمازی کے متعلق کیا فتوی ہے؟ اب فتویٰ یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، فتویٰ یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، فتویٰ یہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا فلاں۔ اس نے کہا نہیں، بے نمازی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو نمازی بنایا جائے۔ اب یہ فتوے پہ کون عمل کرتا ہے؟ باقی اس کو کفر پہ، زندیق پہ، ارتداد پہ، قطع تعلق پہ، سلام دعا کے چھوڑنے پہ، یہ تو فتویٰ آسان ہے۔ لیکن یہ فتویٰ کہ عہد نبوت کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی کو بے نمازی دیکھا ہے تو نماز پہ لو۔ فاروق اعظم نے فجر کی نماز میں دیکھا تو سلمان نامی ایک صحابی نہیں تھا، فرمانے لگے سلمان نے کسی کو ذکر کیا تھا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ تو کہنے لگے ہمارے دور میں جو آدمی مسجد میں جماعت کی نماز میں شریک نہ ہوتا، 4 رائے قائم ہوتی تھی، یا وہ فوت ہو گیا اس لیے وہ مسجد میں نہیں ہے، یا وہ مرتد ہو گیا اس لیے مسجد سے نہیں ہے، یا وہ اتنا بیمار ہے کہ 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا اس کے لیے ناکافی ہے اس لیے مسجد میں نہیں ہے، یا وہ پردیس چلا گیا اس لیے مسجد میں نہیں ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو سلمان صحابی ہے، تم کہہ رہے ہو سلمان صحت مند ہے، تم کہہ رہے ہو سلمان سفر پہ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو سلمان صحت مند ہے، تو پھر مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی آدمی کسی وظیفے کو کنٹینیو نہ کرے، سب سے پہلے جا کر اس بے نمازی کو جس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی اس کو مسجد میں لے آ جائے۔ یہ پہلی صدی کا فتویٰ تھا، فتووں کی زبان نہیں تھی۔ بے نمازی کا فتویٰ کیا ہے کہ نماز پہ لو۔ تو پوری مسجد کے کسی آدمی کو اپنے انفرادی تسبیحات اور اذکار کی اجازت نہیں دی خطاب کے بیٹے نے، اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ پہلی صدی کا بے نمازی کے حوالے سے روشن فتویٰ تھا کہ کس طرح زور سے، زر سے، زاری سے، حکمت سے، منت سے، سماجت سے، تعلق داری سے تھریٹ کر کے اس کو مسجد میں لے جائے، اور گھر میں جا کے دستک دی تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں ہے۔ تو سب کے چہرے ہلدی کی طرح پیلے اور شاخ بید کی طرح کانپنے لگے۔ ہم تو سمجھتے تھے پکا مسلمان ہے، یہ مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی بے دینی اس وقت پھیلتی ہے جب دیندار بے دینی کے حوالے سے تشویش میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بے خبر کو خبر نہیں دے گا، خبردار بے خبر کو خبر دے گا۔ جس کو پیشانی جھکنے کی توفیق ملی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اپنے حضور پیشانی جھکانے کی سعادت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کا شکر یہ ہے کہ جن کی پیشانیاں محروم ہیں ان کی پیشانی کو جھکایا جائے۔ یہ جھکی ہوئی پیشانیوں کی سعادت کے شکر کا عملی مطالبہ ہے، اور پہلی صدی میں ہر شخص اس مطالبے پہ کاربند تھا۔ قربانی کا مہینہ یہ کہتا ہے کہ اگر گھر کی فضا میں کسی آدمی کو دیکھا جائے کہ یہ آدمی بے دینی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو وہ سلوک کیا جائے جو ابا آزر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یا ابتی یا ابتی۔ خاموش تماشائی نہ بنے۔ حضرت عمر ساری جماعت پریشان ہوگی کہ مسجد میں ہے نہیں، ہے صحابی، گھر میں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو اس کی بوڑھی ماں سے پوچھے وجہ کیا بنی؟ کہنے کہ رات موسم خوشگوار تھا تو مجھے کہنے کہ ماما آج تو اچھا موسم ہے، رکوع کرنے کو، قیام کرنے کو، سجدے کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو ماں سے صحابی نے رات کے موسم کی خوشگواری کو یوں مصرف کیا کہ آج ہم ذکر میں گزاریں، تو رات بھر عبادات میں مصروف رہا۔ صبح کے وقت نکاہت اور کمزوری وجود میں اتری تو کہنے کہ شاید میں فجر کی نماز تک جماعت تک جاگ نہ سکوں، اذان کے بعد نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر کہنے کہ بھئی اس کو کہ ایسا نہ کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ آمنہ کے لال نے گارنٹی دی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھے۔ تو ہمارا سارا زور ویڑے، دمبے، بکرے، بچے، وزن، دوم، کٹا، اس کے سینگ، اس پہ لگ گیا۔ حالانکہ یہ مائنر چیزیں تھیں، میجر یہ چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک عزم کیا تھا، اور ہمیں بھی کہا گیا تسلیم و رضا۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کہے گا میں مانوں گا، اور اس نیکی کی عملی تعبیر اور عملی مناظر اگر دیکھنے ہو تو قرآن مجید میں جا بجا ابا ابراہیم کے روپ میں بکھرے پڑے ہیں۔
قوم کے مقابلے میں اللہ کی ماننا، نمرود کے مقابلے میں اللہ کی ماننا، وطن کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی ماننا، ہاجرہ مصر کی شہزادی اور بڑھاپے کی عمر کی اولاد اسماعیل کے مقابلے میں اللہ کی ماننا، اور پھر یہ ماننے کی انتہا پہنچ جاتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پہاڑوں کی وادی میں چھوٹا بچہ جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکا ہے، ذبح کرنے کا پروگرام ہے، تو دونوں باپ بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ گھروں کو ہاجرہ کے مزاج پہ لاؤ، بچوں کو اسماعیل کے مزاج پہ لاؤ، اور خود ابراہیم کے مزاج پہ بنو، پورا خاندان دین پہ آ جائے گا۔ بچوں کو اتنی اطاعت پہ لاؤ کہ چھری پھیرنے کے لیے بچہ کہے فلما عمر، اور اپنے آپ کو اتنا تسلیم و رضا پہ لاؤ کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک کا حکم ہے تو کہ میں حاضر ہوں، اور ہاجرہ کو کہو کہ وطن سے دور مصر کی شہزادی ننھے منھے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں نوکیلے پہاڑوں کے بیچ میں ایک لمبی مدت کے لیے اللہ کے حکم پہ قیام کرنا، تو ہاجرہ کہ میں حاضر ہوں۔ تو خواتین کو ہاجرہ کے مزاج پہ لانا، بچوں کو اسماعیل کے مزاج پہ لانا، اور اپنے آپ کو ابراہیم کے مزاج پہ لانا، اور پورا خاندان دینی رنگ میں رنگ جائے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، نہ کہ دمبا بکرا پہ ساری توجہات لگا دی جائیں۔